اور جو نانی چورنی ہے، خاندانی چور، خاندانی منی لانڈر، خاندانی بے حیا لوگوں کی کہتی ہے میں ویڈیو لیک کر دوں، یہ عمران خان کو کہتی ہے کہ یہ فطرہ ہے، سارا ملک لوٹ لیا، کھا لیا۔ اور میں پاکستانی عوام کو ایک ریکویسٹ کروں گی کہ آئندہ یہ جو پی ڈی ایم میں 14 جماعتیں ہیں نا، ان میں ایک تو بمبینوں کے ٹکٹ بیچنے والا ہے زرداری، یہ 5 سال سے مر رہا ہے، جب چھپنا ہوتا ہے تو ہائے مرنے لگا تو موت بھی نہیں آ رہی۔ دوسرا بٹیاں جلانے والے، اور وہ کھا کے اب دنیا کے امیر ترین بن گئے، ایسے مورنی بن کے پھرتی ہے جوان بننے کی کوشش میں۔ بھائی تو نانی ہے، اللہ توبہ کر، تمہیں ایسے چھلانگے مار دی ہے اور وائس پریزیڈنٹ بن گئی، کس تعلیم پہ، کس کوشش پہ، کیا کام اس سے کیا ہے، کس عہدے پہ وہ رہی ہے؟ اور یہ جو ہے مولانا ڈیزل، یہ تو ہے ہی بڑے پیٹ والا، اس کو حرام دے دیتے ہیں، جب اس کے منہ کو لگ جاتا ہے تو یہ پھر بھونکتا ہے ان کی خاطر، اور کچھ بھی نہیں۔ اگر ہماری قوم میں ذرا بھی شرم اور حیا ہوگی نا تو وہ ان کی نسلوں میں سے بھی کسی کو ووٹ نہیں دے گا، کبھی بھی اس کو ووٹ نہ دیں جس کی زمینیں جائیدادیں باہر ہو، جو پیسے لوٹ کے باہر لے جا رہا ہو، اس بندے کو ووٹ دیں جس نے آپ جینا مرنا آپ کے لیے۔ ایک عمران خان ہے، اپنا پلاٹ، اپنا فلیٹ بیچ کے یہاں آ گیا، جو کہ اس نے کرکٹ میں کمایا، اور پھر یہ دیکھے کہ اس نے اپنا جو گھر ہے وہ شوکت خانم کے نام ہے، لاہور والا بھی اور بنی گالہ والا بھی، اور اس نے 3 ہاسپٹل بنائے، اس نے نمل یونیورسٹی بنائی، اس نے قادر یونیورسٹی بنائی، وہ وائس چانسلر بنا، وائس چانسلر انگلینڈ میں۔ تو اس نے کہا میں تنخواہ نہیں لوں گا، میرے ملک کے بچوں کو جو غریب ہیں ان کو ڈگری دے دیں انگلینڈ کی، تاکہ آکسفورڈ کی، تاکہ وہ بچے پڑھے لکھے بنیں۔ الیکشن کو جو ہے نا وہ ڈیلے کرنے کے لیے ان ہر وہ حد تک جائیں گے جو جتنا یہ گر سکتے ہیں اتنا یہ گریں گے، اور ان کی گراوٹ کا جو ہے نا آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ انہوں نے ہائی کورٹ کے اور سپریم کورٹ کے ججز کو جو ہے نا بلیک میل کرنا شروع کر دیا ہے، لیکن ہم ججز کے ساتھ ہیں، ہم عدلیہ کے ساتھ ہیں، چاہے کوئی جو ہے نا وہ کچھ بھی کرے، انشاءاللہ تعالی انصاف کا نظام پاکستان میں زندہ رہے گا۔ اور ہم چیف جسٹس صاحب کو جو ہے نا وہ یہ کہنا چاہیں گے کہ آپ کبھی بھی اپنے آپ کو یہ نہ سمجھیے گا کہ عوام آپ کے ساتھ نہیں ہے، عوام ہر اس انسان کے ساتھ ہے جو پاکستان کا سنسیئر ہے اور عمران خان کا سنسیئر ہے۔ انتخابات کے حوالے سے دیکھیں بڑی عام سی بات ہے، پاکستان میں ہمیں ایک عام چیز کے لیے مطالبہ کرنا پڑ رہا ہے، یعنی کہ یا تو ہوتا ہے نا کہ ہم ان یوزول بات 90 دن کے الیکشن ہونے ہیں، 90 دن کے الیکشن ہم نے اپنی اسمبلیاں توڑی، اتنی بڑی قربانی دی، آج تک پاکستان میں کسی نے اتنی بڑی قربانی دی ہے مجھے بتائیں، آج تک پاکستان میں کسی نے اتنی بڑی قربانی نہیں دی، اسمبلیاں ٹوٹ گئی سب کچھ، لیکن یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ نئے بہانے بنا رہے ہیں، نہیں جی دہشت گردی، لگ رہا ہے پاکستان میں تو پتہ نہیں اتنی دہشت گردی ہے کہ ہم باہر نہیں کھڑے ہو سکتے، لگتا ہے پاکستان میں جنگ چل رہی ہے، حالات تو ایسے دکھا رہے ہیں، حالانکہ ایسے نہیں ہے حالات، ایسا کچھ بھی نہیں ہے حالات، اللہ کا شکر ہے حالات ٹھیک ہے، خراب کریں نا تو حالات بالکل ٹھیک ہیں۔ کیا حالات ہوتے ہیں 2008 میں نہیں ہوئے، کیسے حالات تھے 13 میں نہیں ہوئے الیکشن، 18 میں نہیں ہوئے الیکشن، تو ایک ریگولر چیز، الیکشن نہ ہونا یہ تو بڑا آسان ہے، اس کا مطلب ہے اگلی جتنی حکومتیں آئیں گی وہ کہیں گے حالات نہیں ٹھیک تو بس ہم الیکشن نہیں کرواتے، یہ تو یہ چیز چل پڑے۔ ہم لوگ غلام نہیں ہیں، یہ پاکستانی قوم ہے، یہ قوم ہماری ہے، اور ہماری ہی تنخواہ میں ہمارے ٹیکسوں سے تنخواہ آپ کو ملتی ہے۔ آپ باز آ جائیں، یہ حرکتیں جب بھی نہیں چلیں گی، پاکستان کو چلانا ہے تو آپ عوام کو عزت دیں۔ فری اینڈ فیئر الیکشن جو ہے وہ ہماری عوام کا حق ہے، اور اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے چاہیے۔ مریم کا پاپا، مریم کا چاچا، مریم کا بھائی، مریم کا خاندان، مریم کا پاپا، امپورٹڈ حکومت، امپورٹڈ حکومت، امپورٹڈ حکومت، سن کے یہ صاحب نے